السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری تجوید کورس کلاس کی کلاس 18 ہے۔ آج ہم اقلاب کا قاعدہ پڑھیں گے۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد با آئے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے بدل کر گنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کو اقلاب کہتے ہیں۔ جیسے من بخیلا۔ اب دیکھیں نون کے اوپر ساکن ہے اور ساکن کے اوپر چھوٹا سا میم ہے، تو نون کو میم سے بدل کر پڑھیں گے اور ہمیشہ اس کے بعد با آتا ہے۔ آپ کسی میں بھی چیک کریں گے تو با ضرور آ رہا ہوگا، تو اسی لیے نون کو میم سے بدل کر پڑھ رہے ہیں۔ میم میم زبر مم، تو یہاں پر گنہ ہو رہا ہے ایک فا، ٹھیک ہے۔ با کے اوپر زبر ہے، خا کے نیچے زیر ہے، لام کے اوپر زبر ہے، بخیلا، ٹھیک ہے۔ من بعدی، تو یہاں بھی نون کو میم سے بدل کر پڑھا، میم میم زیر میم، تو یہاں پر گنہ بھی ہوگا۔ من بعدی، تو میم کو میم سے بدل کر پڑھ دیا، ٹھیک ہے۔ با عین زبر با، تو با کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں۔ دال کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، ٹھیک ہے۔ کرام بررہ، بررۃ، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں کاف کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں۔ را الف زبر را، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ میم دو زیر میم، کرام، با کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر ہے، تا دو زیر تن، بررۃ، سمیع بصیر، سین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں۔ میم یا زیر می، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ عین دو پیش عم، سمیع، با کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں۔ صاد یا زیر سوئی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ را دو پیش رن، دو زبر دو زیر دو پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ را کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں۔ سین واو پیش سو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام دو پیش لم، رسول، تو دو پیش کی تنوین کو یہاں پر میم سے بدلا ہے، ٹھیک ہے۔ با کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ میم الف زبر ما، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ مطہرۃ بایدی، میم کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں۔ طٰہٰ زبر طٰہ، طٰ کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو ہم دو مرتبہ پڑھیں گے۔ ہا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں۔ را کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں۔ تا دو زیر تم، مطہرۃ، با کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں۔ حمزہ یا زبر ای، یا ساکن سے پہلے زبر اس لیے یا لین ہوگا، یا لین کو نرم آواز کے ساتھ ہم جلد ادا کریں گے، ٹھیک ہے۔ دال یا زیر دی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو آئین کے اوپر دیکھیں زبر ہے، نون ساکن کے بعد یہاں پر سین، اسی لیے یہاں پر بھی لام کے اوپر اقفا کا زبر قاعدہ ہے۔ زبر کو نون جلدی ساکن پڑھیں۔ کے بعد نون کے اوپر حروف اقفا زبر کے ہے، 15 زبر کو حروفوں میں سے جلدی یہاں پر پڑھیں گے۔ سین موجود با ہے، کے اوپر زبر ٹھیک ہے، ہے۔ زبر کو با جلدی یا پڑھیں۔ زیر بی، یا ساکن عین سے پہلے الف دو زیر ہے زبر عم، اس لیے لا نصب یا عم، مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر ہم با کے کھینچ کر نیچے پڑھیں زیر گے۔ ہے، نون لام کے اوپر نیچے زیر تشدید ہے، ہے، زیر با کو جلدی میم پڑھیں، زیر تھوڑا دم، بھی نہ کھینچیں۔
ہا خڑی زیر ہی، خڑی زیر کو ایک الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے. نون کے اوپر میاں تشدید ہے تو شعی گنا ان، بھی ہوگا. یہاں بھی نون ساکن کے صاد بعد کے نیچے شین زیر ہے، موجود ہے. زیر کو ٹھیک ہے. جلدی پڑھیں. تو یا کے اوپر سرون، زبر ہے، زبر یہاں کو بھی نون جلدی پڑھیں. ساکن کے بعد تا کے صاد نیچے آ زیر رہا ہے، ہے زیر کو جلدی حرف پڑھیں گے. اخفا کے ٹھیک ہے. 15 حرفوں میں سے. ٹھیک ہے. من بین ویفی، الصلب، یہاں بھی نون ساکن کے یہاں بعد دیکھیں واد میم موجود زیر ہے میم، حروف نون اخفا کے کو 15 نون سے حرفوں بدل میں سے. دیا. ٹھیک ہے. میاطین، با یا زبر یہاں بن، بھی نون یا ساکن کے ساکن بعد سے پہلے تو زبر ہے اس لیے موجود یا ہے. لین ٹھیک ہے. ہوگا. یا لین یا کو لام آواز کے ساتھ زرون، ہم چل ادا یہاں کریں بھی گے. نون ساکن کے بعد زو آ رہا ہے. نون ٹھیک ہے. کے میں آپ نیچے کو زیر بتا ہے، دے زیر رہی کو ہوں، جلدی آپ نے پڑھیں، یہ تھوڑا مجھے بھی نہ کھینچیں. ایکسپلین کر کے پھر صاد سنانا کے ہے اوپر انشاءاللہ. پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں. خالداں فیہا، با کے نیچے اب زیر یہ ہے، زیر کو الگ ہے، میں جلدی آپ کو پڑھیں، بتاتی تھوڑا ہوں. بھی نہ کھینچیں. اب آپ نے اس میں کیا سمجھنا ہے. آج کا سبق صرف خا اتنا ہی. الف زبر خا، پھر الف سے ملتے پہلے ہیں زبر اگلے ہے سبق کے اس لیے ساتھ. الف مدہ ہوگا. السلام الف مدہ کو علیکم ایک الف ورحمۃ کے برابر اللہ ہم کھینچ کر وبرکاتہ. پڑھتے ہیں. دعا لام میں کے یاد نیچے رکھیں زیر گا. ہے، اللہ زیر کو حافظ. جلدی پڑھے، تھوڑا بھی نہ کھینچے. دال الف دو زبر داں. اب ہمیں یاد کریں، آپ نے اس قواعد میں کیا بولا گیا تھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے. اب جتنے بھی پچھلے ہم نے پڑھے ہیں وہ نون ساکن کے قواعد تھے. اب یہاں پر جو آیا تنوین بھی تو موجود ہے نا یہاں پر، تو تنوین یا نون ساکن کوئی بھی ان دونوں میں سے کوئی بھی آ جائے. اب یہاں پر تنوین میں تو 2 زبر کی تنوین بھی ہوتی ہے، 2 زیر کی تنوین ہوتی ہے اور 2 پیش کی تنوین ہوتی ہے. اب یہاں پر 2 زبر کی تنوین دی ہے، اس کے بعد یہاں پر کیا دے دیا ہے، فا آ گیا ہے. حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے یہاں پر فا موجود ہے، اسی لیے یہاں پہ ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار گننا کریں گے. خالداں، فا یا زیر فی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا. یا مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں. ہا الف زبر ہا، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں. لاہیتاں قلوبہم، اب لام الف زبر لا، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں. ہا زیر ہی، ہا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. یا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. تا دو زبر تاں، یہاں 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد قاف موجود ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے قاف آ کے اسی لیے ناک میں چھپا کر پڑھ رہی ہوں. ٹھیک ہے. قاف پیش قو، قاف کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں. لام واو پیش لو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا. واو مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں. با کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. ہا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. اب آ کے دیکھیں کراما کاتبین، کاف کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں گے. را الف زبر را، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں. میم 2 زبر ما، اب یہاں پر میم کے اوپر 2 زبر کی تنوین ہے نا، تو 2 زبر کی تنوین کے بعد یہاں پر حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کاف آ رہا ہے، اسی لیے یہاں پر ایک الف کی مقدار ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. کاف الف زبر کا، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے. یا تا ساکن کے سے نیچے پہلے زیر ہے، زیر زیر ہے کو اس جلدی لیے پڑھے. یا با مدہ یا ہوگا. زیر بی، یا یا مدہ ساکن کو سے ایک پہلے الف زیر کے ہے اس لیے یا برابر ہم مدہ کھینچ کر ہوگا. پڑھتے ہیں. یا مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے. الف نون سے کے اوپر پہلے زبر ہے، زبر کو اس لیے جلدی الف پڑھے، مدہ تھوڑا بھی نہ ہوگا. کھینچے. الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کاتبین، کھینچ کر پڑھیں مجھے گے. امید ہے کہ آج قاف کا الف لیسن 2 آپ کو بہت زبر اچھے سے قن، کلیئر 2 ہو گیا ہوگا. زبر 2 زیر اور 2 پیش کو ہم تنوین پھر کہتے ملتے ہیں. ہیں ہم نئے 2 سبق زبر کے کی ساتھ تنوین کے بعد کل یہاں پر انشاءاللہ. غین آ ہم رہا اقلاب ہے، کا قاعدہ یعنی سیکھیں گے حروف انشاءاللہ. حلقی کے 6 حروفوں میں سے غین السلام آ رہا ہے علیکم تو ورحمۃ اللہ اظہار کریں گے. وبرکاتہ. ٹھیک ہے. دعاؤں گنہ میں یاد نہیں رکھیے کریں گا. گے. اللہ حافظ. غین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. لام یا زیر لی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا. یا مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں. ظا الف 2 زبر زن، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں. علیم خبیر، عین کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. لام یا زیر لی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا. یا مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں. میم 2 پیش من، علیم 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں. تو 2 پیش کی تنوین کے بعد یہاں پر خا آ رہا ہے. حروف
حلقی کے 6 حروفوں میں سے یہاں پر خا آ رہا ہے۔ خا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ با یا زیر بی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ را دو پیش رن، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو ہم تنوین کہتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو یہ 2 لائن کی جو ہیں آپ کو ورڈ بائی ورڈ بتا دیا ہے کس طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اب یہ 2 لائن آپ مجھے خود سنائیں گے، یہ آپ کا ٹیسٹ ہے، اور آپ نے جس طریقے سے میں نے ایک ایک چیز بتائی ہے آپ نے اس طریقے سے اپنی ٹیچر کو سینڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ من اخیہ من ہاد فمن عفی ومن حولہ من غیرہ لمن خشی۔ یہ میں نے آپ کو صرف رما میں بتا دیا ہے، آپ نے مجھے ورڈ بائی ورڈ بتانا ہے کس کو کتنے الف کی مقدار کھینچنا ہے اور کس کا کیا رول ہے، اس طریقے سے آپ نے بتانا جس طریقے سے میں نے ابھی آپ کو یہ 2 لائن میں بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا ٹیسٹ ہے۔ کل انشاءاللہ ہم حروف اخفا سیکھیں گے انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ آج کا لیسن آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ سبیلہ، تو عین کے اوپر دیکھیں زبر ہے، نون ساکن کے بعد یہاں پر سین، اسی لیے یہاں پر بھی اکفا کا قاعدہ ہے، نون ساکن کے بعد حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے یہاں پر سین موجود ہے، ٹھیک ہے؟ با یا زیر بی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ لام کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ ہا کھڑی زیر ہی، کھڑی زیر کو ایک الف کی مقدار ہم کھینچ کر پڑھیں گے۔ میاں شیئن، یہاں بھی نون ساکن کے بعد شین موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو سرون، یہاں بھی نون ساکن کے بعد صاد آ رہا ہے حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے، ٹھیک ہے؟ ضیفی، یہاں بھی نون ساکن کے بعد ضاد موجود ہے حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے، ٹھیک ہے؟ میاں طین، یہاں بھی نون ساکن کے بعد طا موجود ہے، ٹھیک ہے؟ ینظرون، یہاں بھی نون ساکن کے بعد ضا آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو بتا دے رہی ہوں، آپ نے یہ مجھے ایکسپلین کر کے پھر سنانا ہے انشاءاللہ۔ خالداں فیہا، اب یہ الگ ہے، میں آپ کو بتاتی ہوں، اب آپ نے اس میں کیا سمجھنا ہے۔ خا الف زبر خا، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ لام کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ دال الف 2 زبر داں، اب ہمیں یاد کریں آپ نے اس قواعد میں کیا بولا گیا تھا کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آئے۔ اب جتنے بھی پچھلے ہم نے پڑھے ہیں وہ نون ساکن کے قواعد تھے، اب یہاں پر جو آیا تنوین بھی تو موجود ہے نا یہاں پر، تو تنوین یا نون ساکن کوئی بھی ان دونوں میں سے کوئی بھی آ جائے۔ اب یہاں پر تنوین میں تو 2 زبر کی تنوین بھی ہوتی ہے، 2 زیر کی تنوین ہوتی ہے اور 2 پیش کی تنوین ہوتی ہے۔ اب یہاں پر 2 زبر کی تنوین دی ہے، اس کے بعد یہاں پر کیا دے دیا ہے؟ فا آ گیا ہے، حرف اخفا کے 15 حرفوں میں سے یہاں پر فا موجود ہے، اسی لیے یہاں پہ ناک میں چھپا کر پڑھیں گے، ایک الف کی مقدار گننا کریں گے۔ خالداں، فا یا زیر فی، یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، یا مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ہا الف زبر ہا، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ لاہیتاں قلوبہم، اب لام الف زبر لا، الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا، الف مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ہا زیر ہی، ہا کے نیچے زیر ہے، زیر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ یا کے اوپر زبر ہے، زبر کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ تا 2 زبر تاں، یہاں 2 زبر کی تنوین ہے، اس کے بعد قاف موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر حرف اخفا کے 15 حروف میں سے قاف آ کے اسی لیے ناک میں چھپا کر پڑھ رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ قاف پیش قو، قاف کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں۔ لام واو پیش لو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر ہم کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ با کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ ہا کے اوپر پیش ہے، پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں۔ اب آ کے دیکھیں کرام کاتبین،
काफ के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़ेंगे। रॉ अलिफ ज़बर रॉ, अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ते हैं। मीम दो ज़बर म। अब यहाँ पर मीम के ऊपर दो ज़बर की तनवीन है ना, तो दो ज़बर की तनवीन के बाद यहाँ पर हुर्फ़ इख्फ़ा के 15 हुर्फ़ों में से काफ आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर एक अलिफ की मिकदार नाक में छुपा कर पढ़ेंगे। ठीक है, काफ अलिफ ज़बर का, अलिफ से पहले ज़बर है इसलिए अलिफ मद्दा होगा। अलिफ मद्दा को एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे। ता के नीचे ज़ेर है, ज़ेर को जल्दी पढ़े। बा या ज़ेर बी, या साकिन से पहले ज़ेर है इसलिए या मद्दा होगा। या मद्दा को एक अलिफ के बराबर हम खींच कर पढ़ेंगे। नून के ऊपर ज़बर है, ज़बर को जल्दी पढ़ें, थोड़ा भी ना खींचें। कातिबीना। मुझे उम्मीद है कि आज का लेसन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और फिर मिलते हैं हम नए सबक के साथ कल इंशाअल्लाह। हम इक़लाब का कायदा सीखेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।